أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد میری محترم مائیں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان مستورات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو گھر کا نظام چلانے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور وہ ہے اپنے گھر والوں کو دین پر تربیت کرنا۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی کسی آدمی نے دین کے لیے بڑا کام کیا، اس کے پیچھے کسی ماں، بیوی یا بہن کی قربانی اور محنت ضرور تھی۔ علماء اکرام، صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں سے 6 ایسی صفات کا خلاصہ نکالا ہے جنہیں اگر ہم مستورات اپنے گھروں میں زندہ کر لیں تو ہمارا پورا گھرانہ دیندار بن جائے گا، اور گھر میں برکت اور سکون آ جائے گا۔ پہلی صفت ایمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس صفت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کا یقین بدل جائے، ہمارے دل میں یہ بات پکی ہو جائے، نفع و نقصان، عزت ذلت، بیماری شفا اور گھر کے حالات کا بننا بگڑنا سب کچھ صرف اللہ اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ عام طور پر ہم عورتوں کا یقین اسباب پر جلدی چلا جاتا ہے، جیسے فلانی دوائی سے شفا ملی، پیسے ہوں گے تو ہی گھر چلے گا، فلانے بندے نے میرا کام بگاڑ دیا۔ ہمیں اپنے دل کو سمجھانا ہے کہ دوا میں شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور پیسے نہ بھی ہوں تو پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کامیابی تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے اور صحابیات جیسی سادہ زندگی گزارنے میں ہے۔ فیشن، فضول خرچی اور دنیا کے طور طریقوں میں صرف نقصان ہے۔ مستورات کے لیے محنت کا طریقہ کیا ہے؟ دعوت، مشق، دعا سمجھ لیتے ہیں۔ اپنے بچوں اور گھر کی دیگر خواتین کے سامنے بار بار اللہ کی قدرت کا تذکرہ کریں۔ بچوں کو ڈولیاں سناتے وقت کہانیاں سنانے وقت اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ گھر میں جب بھی کوئی پریشانی آئے، بیماری آئے، راشن ختم ہو جائے تو سب سے پہلے زبان سے گلہ شکوہ کرنے کے بجائے کہیں، یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تیری ہی مرضی ہے، تو جو چاہے وہ عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ سے اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی ہمیشہ دعائیں مانگتے رہیں۔ دوسری صفت نماز ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی میں اللہ کا حکم ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ نماز کا مطلب صرف سجدہ کرنا نہیں، بلکہ نماز کے باہر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ خواتین کے لیے اہمیت ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ اگر ماں وقت پر نماز پڑھے گی تو بچے اسے دیکھ کر خود بخود نماز کے عادی بن جائیں گے۔ مستورات کے لیے محنت کا طریقہ کیا ہے؟ نماز، دعوت، مشق، دعا سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی اذان ہو، گھر کے تمام کام جیسے کھانا پکانا، صفائی، موبائل دیکھنا فوراً چھوڑ دیں، اور بچوں کو بھی نماز کی تاکید کریں۔ نماز کو اول وقت میں اطمینان، مشق کیا ہے؟ مشق سمجھ لیں۔ نماز کو اول وقت میں اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھیں، سجدوں میں جلدی نہ کریں۔ نماز میں یہ دھیان رکھیں کہ احکم الحاکمین، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ تیسری صفت علم اور ذکر ہے۔ علم اور ذکر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک گھر کے کام کاج ہوئے اللہ کی مرضی سے کیا، جتنے کام کا مشق دیکھ لیتے ہیں۔ مشق میں کیا کرنا ہے؟ گھر میں کوئی بھی کتاب جو دین کی ہو 15-20 منٹ لے کے دینی تعلیم کا مطالعہ کریں، اس سے گھر کا ماحول بدلتا ہے۔ خواتین کو پاکی ناپاکی کے مسائل، غسل کے طریقے، بچوں کو اسلامی تربیت کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رہتا ہے، زبان گناہوں سے بچتی ہے،
عورت کا بہت سا وقت کچن میں کھانا پکانے میں، برتن دھونے اور صفائی کرنے میں گزرتا ہے۔ یہ مستورات کے لیے خاص مشق ہے کہ عورت کا زیادہ تر ٹائم کچن میں گزر جاتا ہے۔ اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ کھانا پکاتے وقت زبان پر تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف جاری رکھیں۔ اس سے ذکر میں کی برکت سے کھانے میں بھی برکت ہوگی اور کھانے والے کے دلوں میں بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ صبح شام کی مسنون دعائیں خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم۔ اس صفت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ضد اور تکبر ختم ہو جائے اور دوسروں کو عزت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ مستورات میں علم عام طور پر ساس بہو کے جھگڑے، نند بھابھی تلخیاں، پڑوسیوں رشتہ داروں کی برائیاں کرنے کی مجاز بن جاتا ہے۔ اکرام مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حقوق چھوڑ دیں لیکن دوسروں کے حقوق پورے کریں۔ ہمیں بچوں کے بھی حقوق دیکھنا ہے، اپنے دوسروں کے حقوق، اپنے پاس پڑوسیوں کے حقوق بھی دیکھنا ہے۔ شوہر کی فرما برداری کرنا، ساس سسر کی خدمت کرنا، بچوں پر غصہ کرنے کے بجائے پیار سے سمجھانا اور اپنے سے کم رتبہ والی خواتین جیسے گھر میں کام کرنے والی ماسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، یہ سب اکرام مسلم کا حصہ ہے۔ مستورات کے لیے محنت کا طریقہ دیکھ لیں۔ دعوت، مشق، دعا۔ گھر میں غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا ماحول بالکل ختم کریں۔ کوئی دوسری خاتون غیبت کرے تو پیار سے بات کا رخ موڑ دیں۔ مشق ہے کہ اگر سسرال میں یا رشتہ داروں میں کوئی آپ کا دل دکھائے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں اور بدلے میں اسے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمارے دلوں کو بغض، کینے اور حسد سے پاک کر دیں۔ پانچویں صفت ہے اخلاص نیت۔ اخلاص کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی نیکی کا کام کریں وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، دنیا کی تعریف یا دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ خواتین کے لیے خاص رخ۔ ہم مستورات صبح شام تک گھر والوں کی خدمت میں تھک جاتی ہیں، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، بچوں کو سنبھالنا۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں تاکہ شوہر یا سسرال والے میری تعریف کریں اور وہ تعریف نہ کریں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے اور ہم طعنے دینے لگتی ہیں۔ اگر ہم نیت بدل لیں کہ یا اللہ میں تیرے حکم کی وجہ سے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہوں، تو ہماری روزمرہ کی گھریلو خدمت بھی عبادت بن جائے گی۔ اس پر بہت بڑا اجر ملے گا۔ مستورات کے لیے محنت کا طریقہ کیا ہے؟ مشق ہے کہ کوئی بھی کام، خواہ وہ نفل نماز ہو، صدقہ ہو، گھر کا کھانا بنانا ہو، شروع کرنے سے پہلے دل میں کہیں یا اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو دکھاوے اور ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ چھٹی صفت دعوت و تبلیغ۔ اس صفت کا مقصد یہ ہے کہ جو دین ہمارے پاس ہے وہ دنیا کی تمام خواتین بچوں تک پہنچ جائے اور ہماری نسلیں جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ مستورات کا کام۔ خواتین کا اصل میدان ان کا گھر ہے۔ سب سے پہلے دعوت اپنے بچوں، اپنے شوہر کو ہے۔ بچوں کے دلوں میں بچپن سے ہی دین کی محبت پیدا کرنا ماں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اپنے محلے کی خواتین، ملنے جلنے والیوں اور رشتہ دار خواتین کو نرمی اور محبت کے ساتھ دین کی طرف بلانا، انہیں نماز اور پردے کی ترغیب دینا مستورات کی دعوت کا کام ہے۔ جب خواتین کے اجتماعات مستورات کا جوڑ یا حلقہ ہو تو پردے کے پورے اہتمام کے ساتھ اس میں شرکت کرنا اور دوسری خواتین کو بھی ساتھ لانا۔ مستورات کے لیے محنت کا طریقہ ہے۔ مشق ہے کہ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ کوئی گناہ جیسے ٹی وی پر گانے، فلمیں یا بے پردگی نہ ہو۔ بچوں کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں۔ دعا ہے رات کو اٹھ کر رو کر اپنے شوہر، اپنے بچوں اور پوری امت کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگیں۔ ماں کی دعا بچوں کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ میری عزیز مائیں اور بہنوں، یہ 6 صفات ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمارے بچے صالح بنیں گے۔
گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب مستورات کو، ان صفات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور اپنے گھروں میں دین کا ماحول زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔